سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے. وہ بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے. میں نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہے. تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون. چارہ گھر میں تمہیں کس طرح سے کہوں، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا. ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری یو واچنگ کراس فائر. ناظرین، یہ کلام حبیب جالب کا ہے جو تمام عمر عوام کے حق حاکمیت کے لیے اپنی صدائے احتجاج بلند کرتے رہے. حبیب جالب کو اپنی زندگی میں زیادہ عرصہ آمریتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہیں جو جمہوریتیں ملی وہ بھی آمریتوں کے آگے بے بس ہی ملی. آج بھی ملک میں جمہوریت ہے اور شاید حالات وہی ہیں جو حبیب جالب دیکھ کر کڑا کرتے تھے. کل میاں محمد نواز شریف صاحب نے کراچی میں جمہوریت کی شان میں مناجاتیں اور آمریتوں کے نوحے پڑے، اور آج ان کی جماعت نے پارلیمنٹ کی تقدیس کے عمل سے دور ہونے کی کوشش کی. میمو گیٹ پر قومی سلامتی کے آج ہونے والے اجلاس میں مسلم لیگ نون کے 2 ارکان اسحاق ڈار صاحب اور سردار مہتاب عباسی صاحب نے درخواست کی کیونکہ چونکہ ان کی جماعت نے میمو گیٹ کے سلسلے میں سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کی شاید نمائندگی سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا اس قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی میں، تو اس لیے انہیں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے علیحدہ رکھا جائے. کمیٹی نے یہ درخواست مسترد کر دی. اب دوسری طرف 1 دسمبر کو سپریم کورٹ کے استفسار پر اسحاق ڈار نے یہ کہا کہ میمو گیٹ پر پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کی کارروائی نشستن برخاستن ہوگی اور اس لیے عدالت اپنی کارروائی کرے، جس پر جسٹس جواد ایس خواجہ نے یہ کہا تھا کہ ہم پھر بھی پارلیمنٹ کو بااختیار تسلیم کرتے ہیں. یعنی کہ پارلیمنٹ کی بالادستی دوسرے تو تسلیم کرتے ہیں، اگر نہیں کر رہی تو وہ مسلم لیگ نون. گویا اس گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر ہی کے چراغ سے. بہرحال آگے چلتے ہوئے خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر آج چیف عوامی اسٹاف اور DGISI سمیت دیگر فریقین نے اپنے اپنے بیان حلفی جمع کروا دیے ہیں، جبکہ پارلیمانی کمیٹی نے میمو گیٹ سے متعلق چیف عوامی اسٹاف DGISI سمیت دیگر فریقین کے جوابات اور بیان حلفی بھی طلب کر لیے ہیں، جن کا جائزہ کمیٹی جو ہے وہ 23 دسمبر کو اپنے اجلاس میں لے گی. اب کمیٹی کے چیئرمین رضا ربانی نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا ناظرین کہ میمو سکینڈل پر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا بھی دیا، تب بھی پارلیمانی کمیٹی اپنی کارروائی جاری رکھے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بیان جو اٹارنی جنرل نے آج دیا، انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ یا انتظامیہ سپریم کورٹ کی کارروائی نہیں رکوا سکتی. اب اس کارروائی میں جس کو مناسب سمجھا گیا، پارلیمانی کمیٹی کا یہ کہنا ہے کہ کمیٹی جو ہے وہ بلا تفریق اس کو طلب کرے گی، یعنی کہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ اپنی اپنی پوزیشنز پر کھڑے دکھائی دے رہے ہیں ہمیں. اور اب سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر دونوں اداروں کی کارروائی کا نتیجہ متضاد نکل آیا تو بات کس کی تسلیم کی جائے گی. فرض کریں ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ 2 ڈفرنٹ رپورٹس کے نتیجے نکل آئے. سپریم کورٹ کی انکوائری میں غداری کے الزامات درست ثابت ہو جاتے ہیں اور حسین حقانی صاحب کے خلاف مقدمہ مجاز عدالت میں چلے گا، لیکن صدر کے خلاف کارروائی کا اختیار تو کسی عدالت کے پاس نہیں ہے. یہ اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہی ہے. اگر اس نے صدر کے خلاف عدالتی چارج شیٹ کو درست ماننے سے انکار کر دیا تو پھر عدالت کیا کرے گی؟ یا اگر ونس اگین ایز اے اسٹے کہ دونوں اپنی انویسٹیگیشنز کریں، ڈفرنٹ رپورٹس آئیں، تو کس کو ترجیح دی جائے گی، کس کو مانا جائے گا یا کون امبیرس ہوگا، یہ ہم جانیں گے آج بھی. لیکن بہرحال یہ معاملہ فی الوقت قبل از وقت ہے. آج کی دوسری اہم خبر یہ ہے ناظرین کہ DGISI سے متعلق 13 دسمبر کو برطانیہ کے اخبار دا انڈیپینڈنٹ میں چھپنے والی اس خبر کی تردید ISPR نے آج جاری کر دی ہے کہ جنرل شجاع پاشا نے زرداری حکومت گرانے کے لیے کسی عرب حکمران سے اجازت لی تھی. اس کی تردید آ گئی ہے، آفیشلی لیٹ آئے مگر ابھی آئی ہے. اور میری اطلاع کے مطابق یہ تردید جاری ہونے کے ساتھ ہی یہ خبر دینے والے صحافی عمر وڑائچ پاکستان چھوڑنے کی تیاری میں تھے. اب تک وہ لنڈن روانہ بھی ہو چکے ہوں گے. دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جنرل پاشا کے متعلق جو کچھ منصور اعجاز نے کہا ہے، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے غلط تسلیم کیا جائے. آج کی یہی پریس ریلیز بھی ہے DGISPR کی طرف سے، اور جو کچھ اس نے حسین حقانی اور صدر زرداری کے متعلق کہا ہے وہ سچ تسلیم کیا جائے. آخر ایسا کیوں ہے؟ اور ایک اتفاق یہ بھی اہم ہے آج ہی کی ساری دن کی اہم ترین خبروں میں کہ کل میاں محمد نواز شریف صاحب نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ قبل از وقت انتخابات کا اعلان خود ہی کر دیں.
और आज सुप्रीम कोर्ट नई वोटर लिस्टों के केस में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरजनिश करती पाई गई, क्योंकि वो नई वोटर लिस्टों की तकमील में सुस्त रवि का मुजाहिरा कर रहे थे। फाजिल चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से कहा कि अगर इलेक्शन जल्दी हो गए तो खैर, अदालत ने उन्हें अभी तक 23 फरवरी तक जो है वो नई लिस्टें मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है, जबकि कल सदर मुमलिकत की तरफ से ये बयान जारी किया गया था कि इंतखाबात और इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। हुकूमत को घर भेजने की ख्वाहिश करने वाले अभी इंतजार ही करें। सवाल ये भी फिर नेचुरली अब जन्म लेता है कि जल्द इलेक्शन मुस्लिम लीग नून और दीगर ऑपोजिशन जमातों के अलावा और कौन कौन चाहता है? ऑल दिस आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। वापस आने का शुक्रिया। आज का शो इसलिए अहम रहेगा क्योंकि 3 बुनियादी सवाल आज उनके जवाब ढूंढे जाएंगे। सबसे पहले तो ये कि पार्लिमानी कमेटी जो तहकीक कर रही है कौमी सलामती के ऊपर रिगार्डिंग दिस मेमो इशू, उसकी क्या हैसियत है, उसके पास क्या मैंडेट है, और जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी तहकीक करेगी उसकी रिपोर्ट जो है वो आनी तो पार्लियामेंट या वफाक के पास ही है, तो उसकी क्या अहमियत होगी। साथ साथ ये भी कि ISPR की प्रेस रिलीज के ऊपर भी गौर फिक्र किया जाएगा और नए इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि चीफ जस्टिस भी आज पूछ बैठे कि अगर इलेक्शन जल्दी हो गए तो फिर क्या करेंगे। इलेक्टोरल रूल्स फौरी तैयार किए जाएं, फरवरी की डेडलाइन दे दी है। अहम तरीन जिस बात से हम आज आगाज करेंगे वो है कि ये कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में आज मुस्लिम लीग नून ने फासला इख्तियार करने की कोशिश की उससे, और कहा कि हमारे बैठने से शायद ये इतना मौसर इसकी प्रोसीडिंग्स ना हो या कोई फर्क ज्यादा ना पड़े। रजा रबानी साहब ने उनके इस डिमांड को या रिक्वेस्ट को मुस्तरद कर दिया, और आज ये कहा गया नून लीग की तरफ से कि ऑपोजिशन अरकान की जानिब से कमेटी के इख्तियारात पर तहफ़्फ़ुज़ात हमारे हैं, ये उन्होंने कहा। साथ ये भी कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी को मेमो मामले की तहकीकात का इख्तियार है भी या नहीं, ये भी सवाल उठाया गया। और ये भी मेमो मामले पर वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का वादा पूरा नहीं किया अभी तक, और मेमो का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। कमेटी तहकीकात कैसे कर सकती है, शायद इसी कंफ्यूजन को आज क्लैरिफाई करने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अफजल चंद साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, हमारा साथ दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और MNA ख्वाजा साद रफीक साहब। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमें हमारे कानूनी माहिर खालिद रांझा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद रांझा साहब, सबसे पहले तो मैं आप ही से आगाज करती हूँ, मुझे बताइएगा इस कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का ये मैंडेट भी है, इसकी हैसियत क्या है, इसमें कितना वजन है कि मेमो स्कैंडल की तहकीक करे? गुजारिश है, जो पार्लियामान है ना वो ऑपरेट करती है थ्रू इट्स कमिटीज़, और दुनिया भर में जहाँ भी ये निज़ाम है वहाँ पे पार्लियामान की जो स्ट्रेंथ है उसकी कमिटीज़ में है, और वो अमूर जाते हैं कमेटी के पास। खाहिश साहब बहुत बेहतर जानते हैं, चंद साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, कमेटी के पास वो अमूर जाते हैं जो पार्लियामान अप्रूव करती है। लिहाजा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पार्लियामान ने अपनी कमेटी को दिया है, और मेरी दानिश्त में ये जो सब्जेक्ट है पार्लियामान कमेटी को इस पे इख्तियार हासिल है और भरपूर इख्तियार हासिल है। ये अलहदा बात है कि मेंबरान आपस में क्या बात करते हैं वो उनका अपना अंदरूनी मसला है, लेकिन जहाँ तक मैंडेट है ये मैंडेट कमेटी को पार्लियामान देती है मेरी निगाह में, और पार्लियामान इस वक्त इस सीज ऑफ दिस इशू, और मैं नहीं समझता कि ये कहना जायज़ होगा कि नहीं इख्तियार नहीं है। कौन फैसला करेगा? ये तो पार्लियामेंट खुद ही फैसला कर सकती है या कमेटी खुद फैसला कर सकती है। अदालत को तो इख्तियार नहीं है इस मामले आने का। द कोर्ट कांट से द कमेटी हैज़ गॉट जुरिसडिक्शन। तो इस लिहाज से मैं समझता हूं। अच्छा, मुझे एक बात समझाइए खालिद रांझा साहब, ये हुकूमत ने अपने जवाब जो दाखिल किया था अटॉर्नी जनरल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मेमो स्कैंडल के हवाले से, उसमें भी हुकूमत का ये मौक़िफ़ वफाक का रहा है कि ये इस कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के पास तमाम तर वो इख्तियारात हैं और राइट्स हैं जो एक सिविल कोर्ट के होते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अगर कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ गई, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट कुछ और आई और पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट कुछ और आई, तो फिर एम्बैरेसिंग होगा क्या और किसको तरजीह दी जाएगी? बहुत एम्बैरेसमेंट होगा। और जहाँ तक तरजीह की बात है, दोनों अदारे जो हैं अपने अपने अदारे में बड़े महान हैं, और मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के एलिटिस्ट लोग हैं, इन्हें चाहिए कि ऐसा कॉन्फ्लिक्ट राइज नहीं होना चाहिए। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आम अदालतें जो हैं, आम अदालतें जो छोटी अदालतें हैं, वो भी ख्याल रखती हैं कि कोई ऐसा फैसला करे जिससे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए। अगर दो मुख्तलिफ केसेस हों और एक जज ने पहले डील किया हो तो चीफ साहब कहते हैं अच्छा वही जज डील करे ताकि कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स ना आए। अब तो दो बड़े महान अदारे हैं, मैं समझता हूँ अगर इनमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो ये दोनों की सुबकी होगी और ये बड़ा कोई अच्छा चीज़ नहीं होगी।
اچھا، یعنی دونوں کے لیے بڑا امبیرسنگ ہوگا. پارلیمنٹ کو تو آئی بلیو ہمیں تو یہی پڑھایا لکھایا گیا عدلیہ کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو، یہ ان کی لائن تھی، اور عدلیہ کو بھی یہ کہا گیا کہ پارلیمانی امور میں مداخلت نہ کی جائے. تو لائنز تو بڑی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہیں. اب اگر کنفلکٹنگ رپورٹ جو آئے گی سپریم کورٹ کی، وہ تو سر یا تو وفاق کو دی جائے گی یا تو پارلیمنٹ کو بھیجی جائے گی، رائٹ؟ اس کے اوپر اگر پارلیمنٹ اتفاق نہ کرے تو یہ بھی تو ایک کیس ہو سکتا ہے. لاسٹ جو رپورٹ دو پارلیمنٹرین آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو رپورٹ کمیٹی دیتی ہے وہ بھی جاتی ہے پارلیمنٹ کو. پارلیمنٹ از دا الٹیمیٹ اونر آف دا رپورٹ، اور وہ اس پہ بحث کریں گے، تجزیہ کریں گے یا فیصلہ کریں گے اس کو کیا کرنا ہے. الٹیمیٹلی جو کمیٹی ہے، دس از این ایجنٹ آف دا پارلیمنٹ، اور پارلیمنٹ کو دوبارہ وہ رپورٹ دیں گے. اس پہ اگر پارلیمنٹ کی مرضی ہے بحث کرے نہ کرے یا جو مرضی فیصلہ کرے، ان کو مکمل اختیار ہے، اور اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. مجھے بس مختصر سا یہ بتا دیجئے کہ آپ کی رائے کیا ہے کہ جب پارلیمانی پروسیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھیں، یہ کمیٹی کو ایشو چلا گیا تھا، کیا سپریم کورٹ کو یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا، ایک اپنی کمیٹی بنانی چاہیے تھی؟ میری ذاتی رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. جب پارلیمنٹری کمیٹی اس پہ بیٹھ گئی ہے تو دا سپریم کورٹ شوڈ ہیو سیڈ کہ ہاں جی اب مسئلہ وہاں چلا گیا، ہم اس میں ول ویٹ فار دا رپورٹ ٹو کم. اچھا جی اچھا. خواجہ صاحب السلام علیکم. مجھے فرما دیجیے گا کہ کیوں آپ کی جماعت کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح آج بھی آپ کا موقف تھا قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے دور ہی رہا جائے تو کام بہتر اور مؤثر ہوگا، کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آ رہی ہے آپ کو کلیئرلی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، مجھے آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے، اس لیے میں نے پوچھا. ایک تو زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ اسحاق ڈار صاحب یا مہتاب عباسی صاحب میں سے کسی کو اپنے شو میں بلاتی ہیں، کیونکہ جنہوں نے وہاں پہ یہ لائن اختیار کی ہے وہ ایک زیادہ بہتر انداز میں بات کر سکتے ہیں. میں تو اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، لیکن بطور ممبر قومی اسمبلی کے یہ بات جی پارٹی لائن نہیں ہے، یہ پارٹی کا فیصلہ نہیں تھا یا ان دونوں کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا؟ نہیں، میں تو ابھی اپنا جملہ بیچ میں ہی تھا تو آپ نے اگلا سوال داغ دیا حسب روایت. میں تو ابھی بات کر رہا تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بطور رکن قومی اسمبلی کے میری فیلنگ یہ ہے، اور میری جماعت کی فیلنگ یہ ہے، قومی سلامتی کی پارلیمنٹری کمیٹی ہو یا باقی جو خصوصی کمیٹیز بنائی گئی ہیں مختلف ایشوز پر، کہ انہیں کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا ہے. اور یہی قومی سلامتی کی پارلیمنٹری کمیٹی ہے جس نے سفارشات مرتب کی تھیں کہ کس طریقے سے ہم انتہا پسندی کا مقابلہ کریں گے اور کیا پالیسی پاکستان کی ہونی چاہیے. لیکن پاکستانی فوج نے، پاکستان کی ریاست نے، پاکستان کی حکومت نے، کسی نے قومی سلامتی کی پارلیمنٹری کمیٹی کی سفارشات کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، اور اس کا مذاق بنایا گیا، تماشا بنایا گیا. اور پھر یہ تو کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی جو اپنی اتھارٹی اور قوت ڈرائیو کرتی ہے پارلیمنٹ سے. پارلیمنٹ کی جوائنٹ ریزولوشنز ہوئی، کسی نے پرے کہا کے برابر ان کو اہمیت نہیں دی. اور ہم تو ابھی میں آپ کو بتا دوں، ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اسمبلی کے اجلاس میں جاتے ہی نہیں ہیں، جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی دل جمی کے ساتھ ہم کام اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمیں پتہ ہے جتنا مرضی چیخیں چلائیں، ڈیسک بجائیں، تقریر کریں، تنقید کریں، گورنمنٹ کے کان پہ تو جوں تک رینگنی نہیں ہے. تو جو ہم گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ہمارا بھی دل تو نہیں کرتا تھا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے جائیں، لیکن ہم مایوس ہو کے گئے ہیں. اور مایوسی اس بات کی ہے کہ او بی ایل کے معاملے پہ جب کمیشن کے لیے ہم نے ان سے باقاعدہ ایک جدوجہد کی اور بنوایا، آدھی رات تک سارے لوگ بیٹھے رہے وہاں پہ، کمیشن بنایا تو اس میں انہوں نے ریٹائرڈ جرنیل زیادہ ڈال دیے، اور ان کا جھکاؤ جو تھا کمیشن کا واضح طور پہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. وہ جو جوائنٹ ریزولوشن بنایا وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈکٹیشن مل رہی تھی، اندر جاتے تھے، پوچھ کے آتے تھے، اس کے بعد کانٹینٹ جو تھا اس میں تبدیلی کرتے تھے. اب زیادہ باتیں اس سے میں کیا کروں. پھر وہ جو فیصل بیس پہ حملہ ہوا تو ہم نے ان کو بولا کہ بھئی یہ کوئی ذمہ دار ہے اس کا یا نہیں ہے، کسی کو سزا جزائی نہیں ہوئی. تو جب قومی اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں کوئی بات سنی نہیں جائے گی اور اگر کوئی فیصلہ اسمبلی کر بھی دے گی، بھلے اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہو، کئی بار ہوتا ہے ہم اکٹھے ریزولوشن کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، تو ہم سپریم کورٹ میں نہیں جائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ ہم پاکستان کے سپریم کورٹ میں ہی گئے ہیں نا، کہیں پاکستان سے باہر تو نہیں گئے ہیں. تو چارہ کاری کوئی نہیں تھا، ہم نے جو چارہ کار تھا وہ اپنا لیا. اب آخری بات یہ ہے، جب ہم سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں تو ایک جماعت سپریم کورٹ میں بھی مدعی ہو اور وہی قومی سلامتی کی پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی بیٹھی ہو، تو یقیناً ہمارے اراکین نے جو وہاں کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ ایک وقت میں ایک فورم پہ کام ہونا چاہیے، جیسا کہ رانجھا صاحب بھی اور الفاظ میں اپنی بات کہہ رہے تھے. تو وہ جب ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے گئے ہیں تو وہ فیصلہ کرنے والا ادارہ ہے، وہ فیصلہ کرے گا، وہ کمیشن ہی بنائے گا نا، اور کیا کرے گا، خود فیصلہ تھوڑی کرنا ہے. جی اچھا، انہیں اب کمیشن بنانے کی اجازت ملنی چاہیے، وہ بنائیں، تحقیق کریں.
جی جی بالکل. میں ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی, وقفے کے بعد آپ کی جانب بھی آؤں گی, اور یہی سوال اٹھے گا کہ جو سعد صاحب نے بھی کہا ایک ہی فورم پہ جائیں تو بہتر ہوتا ہے. پارلیمنٹ سوورن ہے, وزڈم سپریم کورٹ کے پاس ہے, کون سا بہتر فورم ہوا جانے کے لیے؟ مسلم لیگ نون کا اپنا فیصلہ تھا, کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ شاید سپریم کورٹ سے نہیں عوام سے رجوع کر لینا چاہیے تھا. یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آفٹر ویری شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہے گا, رائٹ بیک. واپس آنے کا شکریہ. یہ چودھری نثار بھی لیڈر آف دا اپوزیشن آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ اس قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کو حکومت استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اسی وجہ سے شاید آج کوشش بھی کی مسلم لیگ نون نے کہ وہ جو ہے فاصلہ اختیار کریں اور اس کی پروسیڈنگز میں اور اس انویسٹیگیشن کا حصہ نہ بنے. لیکن بیشتر جو ماہر قانون ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کنفلکٹنگ رپورٹس آئیں یا کوئی تضاد پایا گیا تو زیادہ امبیرسنگ سپریم کورٹ کے لیے ہوگا, نہ کہ پارلیمنٹ کے لیے. ندیم افضل چند صاحب, میں آپ کی جانب آتی ہوں. آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ اب اس سٹیج کے اوپر اگر ونس اگین نون لیگ تو اب بیٹھیں گے اندر, بیکاز آج رضا ربانی صاحب نے نہ کر دی ہے, مسترد کر دی ہے اس درخواست کو, مگر اگر ونس اگین اب یہ دونوں اداروں میں رپورٹس چلیں گی جو سائملٹینیسلی ہو سکتی ہیں, دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ, ڈر کس بات کا ہے؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے تو پاکستان مسلم لیگ نون اگر آج جمہوریت اس ملک میں ہے تو اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن پاکستان مسلم لیگ ان کا بھی ہے, بے شک. لیکن اگر تاریخ جب لکھی جائے گی, اب اگر جمہوریت ڈیریل ہو گئی یا سپریمیسی آف پارلیمنٹ کے اوپر کویسچن آئے گا تو اس میں بھی اب مسلم لیگ نون نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے. اسحاق ڈار صاحب نے پہلے خط لکھا, پھر انکار کیا, اور اب فرار تک بات آ گئی. جب فرار کریں گے تو پھر کس کو مضبوط کر رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں اس میمو گیٹ سکینڈل یا دوسرا کوئی بھی ہو, جس پارلیمنٹ کے لیے لڑ رہے ہیں نا سارے, جمہوریت پارلیمنٹ ایک اہم چیز ہے. تو جب ٹرانزیشنل فیز میں ہماری ڈیموکریسی, ہر ادارہ اپنی جنگ لڑ رہا ہے کہ میں طاقتور ہوں, میں طاقتور. اب پالیٹیشین نے دیکھنا ہے کہ وہ کس ادارے کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں. لیکن عدلیہ بھی ہم نے بحال کی ہے نا, ہم لوگوں نے بحال کی ہے, لیکن جب عدلیہ بحال کی اس لیے بحال تو نہیں کی ہم نے عدلیہ کہ عدلیہ چڑھ دوڑے پارلیمنٹ کے اوپر اور ہم پالیٹیشین عدلیہ کے سہارے میں پارلیمنٹ پر ہم بھی چڑھائی شروع کر دیں. تو یہ تاریخ میں ہمیں اپنے رویوں سے خود دیکھنا پڑے گا کہ ہم پارلیمنٹ کے ساتھ ہیں یا دوسرے اداروں کے, اور دوسرے اداروں کے پیچھے چھپ کے میں سمجھتا ہوں. اور خواجہ سعد رفیق صاحب کو میں پرسنلی جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ وہ عدلیہ کے, حالانکہ میری ان سے ملاقات نہیں ہے, وہ جس دن سے وہ گئے ہیں خواجہ سعد رفیق انڈر گراؤنڈ ہو گیا ہے. جس دن سے یہ گئے ہیں بہت سارے اچھے جو پرانے ورکر ہیں جنہوں نے مارا ہے, جنہوں نے ماریں کھائی ہیں, وہ سارے غائب ہو گئے. اور سعد رفیق صاحب نے مخالفت کی ہے پارلیمنٹ سپریم کورٹ میں جانے کی, اور آج ان کی آواز سے مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سعد رفیق نہیں ہے. نہیں بتائیں خواجہ صاحب, ایک اور بات دیکھیں نا, یہ ساری رپورٹ جو ہیں یہ نان بائنڈنگ ہے, پریلیمنری ہیں, پری ٹرائل ہیں. مقصد انویسٹیگیشن ہے, یہ بائنڈنگ رپورٹس نہیں ہے, چاہے سپریم کورٹ کی ہو یا اس کمیٹی کی ہو. تو آخر میں تو معاملہ اس پہ عمل درآمد کرنا تو پارلیمنٹ اور حکومت کا ہی کام ہے نا. کیا آپ اس کے اوپر, آپ کا کیا نقطہ ہے؟ میرا نقطہ تو بڑا سادہ سا ہوتا ہے ہمیشہ. میں کوئی بہت وہ پر پیچ بات مجھے آتی نہیں ہے کرنی. مجھے تو میں نے پہلے کہہ دیا ہے, میرا وہی ایک نقطہ نظر ہے. یہ جو کیا دھرا یہ ان ہمارے مہربانوں نے کروایا ہے. انہوں نے ایسی کوئی تباہی مچائی ہے اور ایسے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے ہیں. اب انہوں نے ہمارے منہ پر بھی ٹیپ لگانے کی کوشش کی ہے. میں اپنے پیپلز پارٹی کے دوستوں کی بات کر رہا ہوں. بڑی اب تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ یہ جمہوریت پاکستان میں بحال ہوئی تھی. آپ کچھ کر لیتے بہتر کام, آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. ہم آپ کے ساتھ اکٹھے چلے تھے, ہم چل ہی نہیں سکے, ہم نے کوشش کی چلنے کی. اب لمبی کہانی ہے, اس میں کیا جانا. میں تو یہ گزارش کروں گا کہ میں نے خواجہ صاحب آپ اور ہم اکٹھے چلے تھے, لیکن کس لیے چلے تھے؟ پارلیمنٹ کے لیے چلے تھے نا, پارلیمنٹ کے لیے چلے تھے نا. چاند جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مگر اس پارلیمنٹ صحیح کام نہیں کر رہی, اگر کمیٹیز یا پارلیمنٹ صحیح کام نہیں کر رہی تو اس کا بھی حل ہم نے پارلیمنٹ میں ڈھونڈنا ہے نا, پالیٹیشین نے ڈھونڈنا ہے نا. سپریم کورٹ نے آپ کی ہماری آئز یا نوز تو نہیں کرنی نا. نہیں افضل چاند صاحب میری بات سنیں نا, آپ نے اپنا سوال پٹ کر دیا, میں بول رہا تھا, لیکن آپ کا حق ہے, آپ جب چاہیں مجھے روک سکتے ہیں, آپ کو یہ حق ویسے ملا ہوا ہے. میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ شکریہ آپ کا, پارلیمنٹ کی بالادستی کی باتیں ہم بہت کرتے ہیں, لیکن ندیم افضل صاحب جب پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات آتی ہے تو وہ بالادستی پھر اس کو ہم ہضم بھی نہیں کرتے, ہم جو سیاسی لوگ ہیں معذرت کے ساتھ. اور ہم اسٹیبلشمنٹ کو خود موقع فراہم کرتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے. ابھی تک ان کی مطلب وہ اس قانون کی حدود اور آئین کی حدود کے اندر پوری طرح نہیں سمٹے, یہ ایک ریئلٹی ہے.
تو لیکن ہم بھی ایسی irregularities کرتے ہیں کہ ہم ان کو باہر نکلنے کے موقع خود فراہم کرتے ہیں. جس طرح کی گورننس پچھلے 3.5-4 سال میں ہوئی ہے اور جو لوٹ مچی ہے پاکستان کے اندر, اور آج ہمیں یاد آ گیا شمسی ایئر بیس بھی ہم نے بند کرنا ہے, ہم نے ان کی سپلائی لائن پر بھی پاؤں رکھنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی سول گورنمنٹ نے نہیں کیا, یہ تو فوج نے کروایا ہے. سارے کام فوج نے کر رہے ہیں تو میں اور آپ کس لیے ہیں؟ ہم اپنا رول پلے نہیں کرتے. اور میں کوئی بہت زیادہ بلیم گیم میں نہیں جاؤں گا, لیکن میں بڑے ادب سے یہ عرض کروں گا, پارلیمنٹ کو بے توقیر ان لوگوں نے کیا جنہوں نے پرویز مشرف کے دور آمریت کی طرح پارلیمنٹ کی بات ہی نہیں سنی. آپ نے اور میں نے, چند صاحب, آپ نے اور میں نے, اور ہم تمام سبوں جماعتوں نے, تمام جماعتیں شامل تھیں, ہم نے بارہا مشترکہ ریزولوشنز کی مختلف قومی ایشوز پر, کسی ایک پر تو ہم عمل درآمد کروا نہیں سکے. خواجہ صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں, ایک فرماتے سوال ہے, کیونکہ آپ نے ذکر کیا پارلیمنٹ کا اور ایک تگڑی اسٹیبلشمنٹ کا, تو آج ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی ہے, میں نے شروع میں بھی اس کا ذکر کیا ISPR کی جانب سے, اور تردید کی گئی ہے اس میں کہ یہ دی انڈیپینڈنٹ ہے UK کا ایک ڈیلی, اس کے اندر 13 دسمبر کو صحافی عمر وڑائچ کی خبر کو فالس قرار دیا گیا ہے, جس کے اندر کہا گیا کہ DG ISI نے عرب ممالک کے دورے کیے اور ادھر سے ان کو ایک جو ہے گرین سگنل ملا کہ زرداری صاحب کی حکومت کو ریپ اپ کر دیا جائے. اس میں لکھا گیا ہے, کلیریفائی کیا گیا ہے کہ DG ISI جو ہیں وہ کسی عرب ممالک کے کسی لیڈر سے نہیں ملے 1 مئی سے لے کے 9 مئی 2011 تک, اور DG ISI کے جو دیگر جو وزٹس ہیں وہ سعودی عربیہ یا UAE وہ اس سے پہلے یا اس کے بعد میں ہی ہوئے ہیں, اور سارے اپنے انٹیلیجنس شیئرنگ ایکٹیویٹی کے حوالے سے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. اب اس میں اہم ترین سوال جو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, دیکھیں پارلیمنٹ کی بات کی, سسٹم کی بات کی آپ نے, یہ پورا میمو سکینڈل تو ادھر سے ہی شروع ہوا تھا نا, جب اس سسٹم کو ریپ اپ کرنے کی بات چھڑی تھی, چاہے وہ حسین حقانی کی جانب سے ہو یا حسین حقانی نے اس کی نفی کر دی ہے, چیف عوامی سٹاف نے اس کی نفی کر دی ہے, تو رہ گیا منصور اعجاز, اسی کی باتیں کریڈیبل مانی جا رہی ہیں, تو اسی کے اس SMS کے اندر یہ ذکر کیا گیا تھا انہی باتوں کا. تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس کے اوپر ابھی تک تفتیش کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر ہمارا ایک ISPR کا پریس ریلیز ہے, اس کو ہم صحیح مان لیتے ہیں کہ DG ISI نے نہ کر دی, ہم اس کو درست مانتے ہیں, مگر ہمارا پریزیڈنٹ صدر مملکت آصف علی زرداری کہتا ہے کہ یار میرا میمو سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اس کے کنسپشن سے, اس کو بنانے سے, اس کو ڈیلیور کرانے سے, تو اس کو ہم صحیح نہیں مانتے. نہیں, کچھ واقعات ہوئے ہیں, گو آپ کی بات میں بہت وزن ہے, مگر کچھ واقعات ہیں, ہر چیز کا ایک پس منظر ہے. جب ایبٹ آباد پہ حملہ ہوتا ہے تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اسے ایک عظیم فتح قرار دے دیتے ہیں سوچے سمجھے بغیر. صدر صاحب ایک غیر ملکی اخبار میں مضمون لکھ کے جو ہے وہ جو امریکیوں کی تعریف میں جو زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں اور کلابیں ملاتے ہیں اور کہتے ہیں واہ 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 کمال ہو گیا. تو جب آپ کے یہ رویے ہوں گے ایک طرف, اور آپ غیر ملکیوں کو خوش کرنے میں لگے ہوں گے, کبھی آپ ISI کو وزارت داخلہ کے نیچے لانے کی کوشش کریں گے, وزیر اعظم کے اندر اگر جان ہے تو وزیر اعظم ISI کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے؟ یہ الگ بات ہے, پاکستان کا کوئی بھی وزیر اعظم شاید ISI کو کنٹرول نہیں کر سکا, لیکن آپ اگر وزارت داخلہ کے نیچے لے جانے کی کوشش کریں گے تو وہ پاکستانیوں کو اچھا نہیں لگے گا. وزیر اعظم کے نیچے رہے گی, بات سمجھ آتی ہے. اگلی بات یہ ہے جناب کہ آپ نے اپنے ایمبیسڈر سے خود استعفیٰ لیا ہے. دیکھیے نا, اگر یہ منصور اعجاز ٹھیک ہے, وہ کریڈیبل آدمی نہیں ہے, وہ امریکیوں کے لیے کام کرتا ہے, وہ نام کا پاکستانی ہے, ساری باتیں درست ہیں, درست ہم بھی مانتے ہیں, لیکن ایک بات اس نے ڈسکلوز کی ہے, وہ مجھے معلوم نہیں ہے وہ اس نے کس کے انٹرسٹ میں یہ کام کیا ہے, امریکیوں کے لیے ہی کرتا ہوگا یا اور کس کے لیے, لیکن آپ نہ لیتے حسین حقانی سے استعفیٰ, آپ اس کو فیئر ٹرائل کا موقع دیتے. آپ نے اپنے لگائے ہوئے ایمبیسڈر سے جب استعفیٰ لے لیا فوجی قیادت کو ساتھ بٹھا کے, تو آپ نے مان لیا نا کہ یہ جو منصور اعجاز جیسا تیسا بھی آدمی ہے جو بات کہہ رہا ہے اس میں جان ہے. دو سوال ہے, اگر استعفیٰ نہ دیتے حسین حقانی صاحب تو آپ چپ رہتے, اور بشرا گوہر صاحبہ ANP کی تو یہ بھی تقاضا کر گئی ہیں کہ اگر حسین حقانی نے استعفیٰ دیا ہے کہ وہ تحقیقات شفاف ہوں, تو اس میں تو گندہ DG ISI کو بھی کیا جا رہا ہے, وہ بھی استعفیٰ دیں. آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ نہیں, میں اپنا ذاتی نقطہ نظر ضرور بتانا چاہوں گا. میں ایجنسیوں کی بالادستی کا سخت ترین نقاد اور مخالف ہوں, لیکن ایک سفیر اور ISI کے DG, ان کی تقرری, ان کی پوزیشن, ان کے کام میں فرق ہے. اور ISI کے اوپر ہم بہت تنقید کرتے ہیں, آج کل بھی ہم بڑا مائنڈ کرتے ہیں جب وہ کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ISI جو ہے پاکستان سے باہر جو آپریشنز کرتی ہے وہ ہمارے سفراء معذرت کے ساتھ نہیں کرتے. جب وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے لڑتے ہیں, ہمیں بتا کے تو نہیں لڑتے, ان کی ایک اور پوزیشن بھی ہے, اس پوزیشن کو بھی ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. ہمیں ہر وقت تیروں کا ہدف اور گن پوائنٹ پہ ISI کو یا فوج کو رکھنا بھی کوئی زیادہ مناسب بات نہیں ہے. جب وہ اندرونی سیاست میں مداخلت کریں گے, ہم چٹان کی طرح ان کے آگے کھڑے ہوں گے اور ان کا ہاتھ روکیں گے, پکڑیں گے, ان کو لڑیں گے, جس طرح مشرف سے لڑے تھے. مجھے بات کرنے دیں, میں ایک سیکنڈ مجھے بات پوری کرنے دیں, میں ایک سیکنڈ پلیز. لیکن مہربانی کیجئے, آپ حسین حقانی صاحب کو
اور ڈی جی آئی ایس آئی کو ایک پلڑے میں نہیں تول سکتے ہیں, ان کے اپنے اپنے الگ کام ہیں. نہیں تول رہے مگر نہیں بالکل ساتھ ساتھ, بیکاز آپ خود کہہ رہے ہیں, ابھی تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کو بھی اگر ایجنسیاں سپورٹ کریں تو وہ بھی ہمیں نہیں پسند, یعنی کہ آپ اشارہ تحریک انصاف کی جانب کر رہے ہیں اور آئی ایس آئی کی سب کو پتا ہے. اشارہ نہیں کر رہا, میں تو کھل کے بات کر رہا ہوں, اشارہ نہیں کر رہا, کھل کے بات کر رہا ہوں میں. بالکل آپ کو ایجنسیاں آج بھی سیاست میں ملوث نظر آ رہی ہیں, تو اگر اس کنسپیریسی کے اوپر بات جو چھڑی ہے, کیا وہ واقعی کنسپیریسی تھی بھی کہ نہیں تھی کہ زیڈ کی حکومت کو فارغ کیا جائے, وہ تھی بھی کہ نہیں تھی؟ اس کے اوپر بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد, اور خالد رانجھا صاحب سے بات کریں گے لا آف ایویڈنس پہ. Stay with us, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ, ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. بات ہو رہی تھی اس آئی ایس پی آر کی ریلیز کے اوپر, اور ابھی آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینس پہ وہ آرٹیکل دیکھیں گے صحافی عمر وڑائچ کا, دی انڈیپینڈنٹ میں جو چھپا تھا, جس کے اوپر انہوں نے سوال ریز کیے تھے, اور اس کے اندر یہ کوئی نئی بات تو بھارا انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کی. ان کی گفتگو ہوئی تھی منصور اعجاز سے, جس منصور اعجاز نے کہا تھا کہ بہت ایک سینئر جو ہیں سینئر اور ایکٹیو یو ایس انٹیلیجنس کا افسر ہے, جس نے مجھے یہ کہا ہے کہ ایک گرین چٹ مل گئی ہے پاشا صاحب کو کہ زرداری صاحب کی حکومت کو چلتا کریں. پھر اس کے بعد سوال بھی کچھ مختلف انہوں نے اٹھائے ہیں اس کے اوپر کہ بھئی یہ کس طرح ممکن ہے کہ the question of whether the shadow of a coup ever fell on the early days of May lies at the very root of the memo gate and remains unresolved. And if he is telling the truth and his entire account is to be accepted, then both Haqqani and General Pasha were involved in shadowy schemes that merit further inquiry. اسی حوالے سے میں رانجھا صاحب آپ کی جانب جاؤں گی کہ اگر یہ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ جو ہے, اس کے حوالے سے لا آف ایویڈنس کیا کہتا ہے؟ ایک بندہ ہے جو اس کی آدھی بات آپ تسلیم کر رہے ہیں اور اس کی آدھی بات کو آپ تسلیم نہیں کر رہے, آدھی بات پہ انکوائری کر رہے ہیں اور دوسری بات پہ آپ نظریں پھیر رہے ہیں. لا آف ایویڈنس کیا کہتا ہے؟ جی بہر پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عدالت ہے وہ جاتی ہے شہادت پہ. شہادت وہ جو قانون شہادت کے دائرہ کے اندر ہو, یہ خطوط جو ہیں اور جس میں ہیر سے ایویڈنس ہے, اس کی قانون شہادت میں کوئی اہمیت نہیں. اصل بات کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب بھی ایشوز نان جسٹیشیبل عدالت میں لائے ہیں وہ مسئلے حل نہیں ہوئے اور عدالت کا امیج خراب ہوا ہے. جب بھی ہم سیاسی مسائل کو لے کے آتے ہیں عدالت میں, اور بڑی خوبصورت بات کی خواجہ صاحب نے کہ بھائی یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے, آپ پارلیمان میں کنڈیاں لگائے, اندر بیٹھے ڈانگے مارے ایک دوسرے کو, اس کا حل نکالے. لیکن یہ راہ فرار ہے عدالت میں, یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمیشہ ہم نے کیا, نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ہماری عدالتوں میں سے آپ سیاسی کیس نکال دیں تو بڑی اچھی عدالتیں ہیں, ہم نے خراب کی عدالتوں لا آف ایویڈنس کے اوپر تو بتائیے نا راجہ صاحب, لا آف ایویڈنس کیا کہتا ہے؟ لا آف ایویڈنس عدالت میں. راجہ صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا عدلیہ کو نہیں چاہیے کہ وہ سیاسی مسئلوں میں اپنے آپ کو نہ الجھائے؟ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. پہلا سوال جو عدلیہ کرنا چاہیے, از دس ایشو جسٹیشیبل؟ اگر ان کا اپنا دل یہ گواہی دے اس نان جسٹیشیبل تو اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. میرے نزدیک ایکس فیشائی یہ مسئلہ جسٹیشیبل نہیں ہے, لیکن عدالت نے اس کو اپنے اوپر لے لیا ہے, عدالت با اختیار ہے. اگر الٹیمیٹلی کمیشن ہی بٹھانا ہے تو پھر کمیشن تو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے, خواجہ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اور دوست وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی بصیرت والے لوگ ہیں. اگر صرف عدالت سے حکومت چلتی ہوتی تو کیا ضرورت ہے پارلیمان کی؟ آپ کے پاس 15 20 30 40 جج ہیں, ان کو بٹھا دو, سارا کام چلا لو. یہ نہیں ہو سکتا. عدلیہ جو پارلیمان کی ریپلیسمنٹ عدلیہ نہیں دیتی, خواہ کتنی ان میں بصیرت ہو, کتنی ذہانت ہو, کتنے لائق ہوں, جو پریکٹیکل وزڈم اور چیزیں وہ پارلیمان میں پائی جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ایشو ہے, یہ اس کو آپ جو مرضی نام دے دیں, سیاسی مسئلہ ہے, اس کا حل سیاسی ہونا چاہیے. اور پارلیمنٹ نے راستہ اختیار کیا, وہ راستہ کیا تھا؟ خواجہ صاحب ایک بات بتائیں گے آپ پلیز, یہ جو 80 صفحات پر مشتمل منصور اعجاز نے اپنا جواب داخل کیا سپریم کورٹ پہ, اس کے پیج نمبر 10 کے اوپر انہوں نے اپنا بی بی ایم دکھایا ہے جو 5 مئی 2011 کو 12:45 اعجاز منصور نے حسین حقانی کو لکھا تھا. I was just informed by senior US intel that GDSII Mr. P asked for and received permission from senior Arab leaders a few days ago to sack Z for what it's worth. اب اس کے اوپر ابھی بھی منصور اعجاز کہتے ہیں کہ مجھے سینئر موسٹ ایکٹیو
ریٹائرڈ نہیں جناب، ایکٹیو یو ایس انٹیلیجنس افسروں نے یہ بتایا تھا. اور اس کے آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ میں اس کی ڈیٹیل دوں گا اور آپ کو. Meher ji, just 1 minute. This is not admissible in evidence. It is hearsay. اوکے اوکے آئی انڈرسٹینڈ. اسی ایویڈنس کے اوپر سارا کیس چل رہا ہے، اسی بی بی کے اوپر نہیں، بلیک بیری کے اوپر چل رہا ہے نا. آپ اس کو مان لیں گے، بات ماننا چاہ رہی بلیک بیری پہ نہیں چل رہا. آپ اس کو مان لیں گے، یہ علیحدہ بات ہے. میں ایک سوال اور میرا ہے، سوال میرا یہ ہے جناب، میرا سوال یہ خواجہ صاحب اس کے آگے لکھا ہے کہ یہ اگر اجازت دیں تو اگر اجازت جو آپ کر لیں جی راجہ صاحب. آپ کے پاس ایک ایسے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑے گبیڑی ہیں، انہیں پتا گبیڑی کیا ہوتا ہے. عدالت میں گبیڑ کی بات نہیں ہوتی، عدالت میں شہادت کی بات ہوتی ہے، اور شہادت وہ جو قانون شہادت کے مطابق ہو. اب ہم وہاں پہ کبوتر اڑا رہے ہیں. none of these documents is admissible in evidence. اور اس پہ آپ کا مفروضہ میں چل رہے ہیں. My only question is خواجہ صاحب، my only question is اس کے آگے لکھا ہے کہ یہ سینئر ایکٹیو یو ایس انٹیلیجنس والا کون ہے، to be explained in camera only. منصور اعجاز کہتا ہے، چاہتا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی کہا ہے کہ اس نے بیشتر مواقعوں پہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں کہا ہے کہ میں آ سکتا ہوں، میں پیش ہو سکتا ہوں، میں ان کیمرہ اور ڈیٹیلز دوں گا. ہم کیوں نہیں اس پہ غور کر رہے خواجہ صاحب؟ اگر کیا یہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ یہ ایکٹیو یعنی کہ حاضر سروس کوئی یو ایس کا بندہ ہو تو کوئی اب پاک یو ایس ریلیشنز نہ خراب ہو جائیں، یا ہماری ایجنسیوں کے کردار کے اوپر نہ ادھر گفتگو شروع ہو جائے. شاہین سے بھائی محمد مالک کے اوپر تو نوٹسز ہو گئے ہیں، ان کو تو فریق بنا لیا ہے. اب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ نہیں، ہمارا تو بڑا اس پہ کلیئر موقف ہے کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ کو کوشش کرنی چاہیے اور احکامات دینے چاہیے کہ منصور اعجاز جب وہ کہتا کہ میں آنے کو تیار ہوں، ظاہر آپ ایک امریکی شہری کو اٹھا کے تو نہیں لا سکتے، لیکن چونکہ اس نے یہ چھوڑا ہے، سارا یہ کہانی سنائی ہے، کبھی وہ آگے بڑھتا ہے، کبھی کنسیڈ کرتا ہے، اور اگر وہ اتنا ہی غلط ہے تو پھر انہوں نے اپنے ایمبیسڈر سے ریزائن کیوں لے لیا؟ چونکہ اب وہ یہ لے چکے ہیں ریزائن، ایک ایشو سامنے آ چکا ہے، آرمی چیف کا بیان بھی آ چکا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کا بھی. ہم نے کسی کا استعفیٰ نہیں مانگا، نہ صدر، نہ وزیر اعظم کا، نہ کسی جرنیل کا، نہ حقانی صاحب کا. ہم تو یہ کہتے ہیں حقائق قوم کے سامنے لے آؤ، اور عدالت عظمیٰ جو ہے وہ ایک فیصلہ کر دے کہ کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا، تاکہ قوم جو اس ایک ذہنی عذاب اور اذیت میں مبتلا ہو گئی اس میں سے باہر نکلے. اور میں نے پہلے بول دیا کہ پارلیمنٹ میں اس لیے نہیں گئے. چاندی مجھے بات پوری کر. میرا ایک سوال ایڈ کر لیں، اس کا کھٹا جواب دے دیں. کیا نہیں، ایک سوال میرا ایڈ کر لیں پھر جواب دے دیں مہربانی. کیا آپ سے پہلے پارلیمانی کمیٹی میں اگر یہ سیٹل ہو جاتا ہے ایشو، اس کے بعد آپ پارلیمانی کمیٹی کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے جاتے کہ یہ پارلیمانی کمیٹی نے ہمیں سیٹسفائی نہیں کیا، یا پارلیمنٹ نے آپ اصل میں مجھ سے وہ سننا چاہ رہے ہیں جو میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، تو میں کہہ دیتا ہوں اگر آپ سننا چاہ رہے ہیں. ہمیں اعتبار نہیں رہا، ہمیں اعتماد نہیں ہے، ہمیں آپ نے کام نہیں کرنے دیا، ہمیں پارلیمنٹری پروسیڈنگز پہ ٹرسٹ نہیں رہا، کیونکہ آپ کی وہاں میجورٹی ہے اور آپ مائنورٹی کی بات تو پھر ساتھ ساتھ بھلے وہ پاکستان کے لوگوں کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں. جی نہیں، جب تک 18ویں ترمیم کرنی تھی، تیسری دفعہ پرائم منسٹر بننے کی اجازت لینی تھی، اس وقت تک پارلیمنٹ پہ اعتبار تھا. جب تک آپ نے 18ویں ترمیم 19ویں ترمیم کرنی تھی ہم نے اکٹھے بیٹھ کے، یا اس وقت تک تو میرے بھائی آپ کو اعتبار تھا. اور آج بھی آپ پارلیمنٹ میں، کل لیڈر آف دی اپوزیشن نے کیا کہا ہے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ یہی سب سے اچھا فورم ہے. چودھری نثار علی خان نے کل پارلیمنٹ میں کھڑے ہو. نہیں تو نہیں، چاند صاحب مجھے جواب بھی تو دینے دینا، آپ سوال فرماتے ہیں تو بولنے کا موقع دے دیں. آپ گزارش یہ ہے، چودھری نثار نے بھی کوئی غلط نہیں کہا، میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں. بھئی پارلیمنٹ سپریم فورم ہے نا، لیکن اگر آپ اس کو کھلونا بنا دیں گے، تماشا بنا دیں گے، پوری ذرا نکلے نا باہر گلی میں، چوکوں میں جا کے، چوراہوں میں لوگوں سے پوچھیں، وہ کہیں گے یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ اپنی کریڈیبلٹی بری طرح لوز کر رہی ہے. کیا ذرا آپ کیا بھگت ہم سارے رہے ہیں، پوری جمہوریت بھگت رہی ہے. آپ معاملے میں کام نہیں کر رہے، سپریم کورٹ جاتے ہیں تو آپ وہاں کہتے ہیں غلط گئے ہیں. جی ایک آخری سوال آپ سے یہ، اور مختصر جواب دیجیے گا، وقت کی قلت ہے. آپ پھر چھوڑیں اس پارلیمنٹ کو، عوام کے پاس جائیں، کہیں کہ اس حکومت نے پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا ہے، ہم پارلیمنٹ کو واپس عزت دیں گے، اس کو سپریم دیں گے، جائیں پھر نکلیں ادھر سے، ریزائن کریں. کیا خیال ہے؟ دو جملے بولوں گا. مجھ جیسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جماعت کے اندر یہ فیصلہ ہو کہ ہم سینٹ کے الیکشن سے پہلے ریزائن کریں، اور ہم بالکل نہیں بیٹھنا چاہتے کیونکہ یہ اب ربڑ سٹیمپ بن گئی ہے. ایک فیئر ضرور ہے ہماری پارٹی میں بہت سے لوگوں کو کہ یہ نہ ہو کہ جب ہم ریزائن کریں اور ریزائن کرنے کے بعد ہم ایجیٹیشن کی طرف جائیں. ظاہر ہے پھر آپ ایجیٹیشن کی طرف جاتے ہیں، آپ ضمنی الیکشن نہیں کرانے دیتے.
تو یہ نہ ہو کہ وہ ایک سوئسائڈل اٹیک ہو جائے. ان کی حکومت نکالتے یہ نہ ہو کہ ہم جمہوریت سے ہاتھ دھو بیٹھیں. یہ ان لوگوں کا نقطہ نظر ہے ہماری جماعت میں جو کہتے ہیں جمہوریت سے یا ہاتھ دھو بیٹھیں گے, اس کا آپ کیسا ہوگا بھائی جان؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا, میں ویسے آپ سے ایگری نہیں کرتا, میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں استعفے دے کے باہر آنا چاہیے, اور آپ کو یہ کرنا چاہیے. آپ ہمیں استعفے نہ دینے دیں, آپ ارلی الیکشن کی طرف آ جائیں, آئین کی چھتری کے نیچے ارلی الیکشن کی طرف آ جائیں, جمہوریت کو بھی بچا لیں اور لوگوں کو نیا فیصلہ کرنے دیں. بھلے لوگ رانجھا صاحب کو منتخب کر لیں, لوگ کسی اور کو منتخب کر لیں, لیکن لوگوں کو فیصلہ کرنے کا اختیار دیں تاکہ کوئی غیر جمہوری قوت در نہ آئے. ہمارا پیمانہ صبر, سچی بات ہے, پاکستان کے لوگوں کا اور اپوزیشن کا لبریز ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا چند صاحب, خواجہ صاحب آپ کا بھی, رانجھا صاحب آپ کا بھی. یہ تو بڑی سیریس بات ہو گئی کہ ایٹ لیسٹ آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون یہ نہیں چاہتی کہ سینٹ الیکشن سے پہلے اپنی استعفے دے. بعد میں کیا کرتی ہے, آنے والا سال الیکشن سال ہوگا کہ نہیں وہ ہم دیکھیں گے. بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان نے تو الیکٹرل رولز کو جلدی سے تیار کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے. مگر آن اے لائٹر نوٹ فار کامک ریلیف اٹس ویری امپورٹنٹ فار آل آف اس. آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان ایک دفعہ پھر بول پڑے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کرسی ایسوسی ایشن کو سلام پیش کرتا ہوں. کرسی سٹیل کی ہو یا پلاسٹک کی, کرسی ہوتی ہے. اور ابھی آج ہی سپیک پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی اجلاس ہو رہا ہے. میمو ایشو پہ تو بات ہو رہی ہے, صدارتی رسپانس پہ بھی بات ہو رہی ہے. بات اس کرسی ایسوسی ایشن سوری ٹو سے عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت پہ بھی بات ہو رہی ہے. مہر بخاری کو اجازت دیجیے. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.